الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کو سزاوار ہیں جو رب العالمین ہے، کل کائنات زمین و آسمان کا حقیقی مالک ہے. وہی کل کائنات کا متصرف و محیط ہے. وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، پاک و بے عیب ہے، سمیع علیم اور بصیر ہے، سب کا پالنہار ہے، دن رات چاند سورج اور ستاروں کا مالک ہے، سمندر اور اس کے اندر کی کل مخلوقات پر قادر ہے. ہم سب کے سب اس کے در کے محتاج و فقیر غلام ہیں. ہم اس کی تعریف کا حق ادا کرنے سے قاصر ہیں. اس کی جس قدر تعریف کی جائے وہ کم ہے. درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر، جس کو اللہ رب العالمین نے تمام جہاں والوں کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا. قطع کارو خدا کی ذات سے مایوس مت ہونا، قطع کارو خدا کی ذات سے مایوس مت ہونا، ہماری سب خطاؤں کو مٹانے رمضان آیا ہے. عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ میری تقریر کا عنوان ہے رمضان المبارک، نیکیوں کا موسم بہار، آئیے میں اور آپ اس کی تیسری کڑی سماعت کرتے ہیں اور چند باتیں وہ معلوم کرتے ہیں جس کو کرنے سے انشاءاللہ ہم جہنم سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں. قیام رمضان یعنی نماز تراویح، رمضان المبارک کے خصوصی اعمال جن کی اس مہینے میں زیادہ تاکید کی گئی ہے، ان میں سے ایک عمل قیام رمضان یعنی نماز تراویح بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کی ترغیب دلاتے ہم کو، تاہم انہیں سختی سے اس کا حکم نہیں دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کی رضا کو طلب کرتے ہوئے رمضان کا قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. چنانچہ لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھی، اور جب صبح ہوئی تو لوگوں نے ایک دوسرے کو اس نماز کے بارے میں بتایا. پھر جب اگلی رات آئی تو پہلی رات کی نسبت زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. پھر جب صبح ہوئی تو انہوں نے مزید لوگوں کو آگاہ کیا. اس طرح جب تیسری رات آئی تو لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی. پھر چوتھی رات آئی تو لوگ اتنے زیادہ تھے کہ مسجد چھوٹی پڑ گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات مسجد میں تشریف نہ لے گئے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر اس طریقے سے خطبہ دیا، لوگوں آج رات مسجد میں تمہاری موجودگی مجھ سے مخفی نہیں تھی، لیکن میں مسجد میں اس لیے نہ آیا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے اور پھر تم اس سے عاجز نہ آ جاؤ. اور جہاں تک نماز تراویح کی تعداد کا تعلق ہے تو اس کے متعلق بھی چند حدیث بغور میں اور آپ سماعت کر لیتے ہیں. صحیح بخاری میں مروی ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیری علی 11 رکعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان اور دیگر مہینوں میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے.
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان میں 8 رکعت اور نماز وتر پڑھائی. پھر اگلی رات آئی تو ہم جمع ہو گئے اور ہمیں امید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں گے، لیکن ہم صبح تک انتظار ہی میں رہ گئے. پھر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے خطرہ تھا کہ کہیں تم پر وتر فرض نہ کر دی جائے. امام مالک نے اسائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا. ان حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان اور دیگر مہینوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز 11 رکعت ہی تھی، اور یہ بھی کہ 11 رکعت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں صحابہ کرام کو بھی باجماعت پڑھائی. اور یہ بھی کہ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح کے لیے لوگوں کو جمع کیا تو انہوں نے بھی صحابہ اکرام ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 رکعت نماز ہی پڑھانے کا حکم دیا. نماز تراویح ماہ رمضان میں نماز تہجد ہے. آئیے یہ بات بھی میں اور آپ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جانتے ہوئے آگے بڑھے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ رمضان کے روزے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران ہمیں قیام نہ کرایا یہاں تک کہ صرف 7 روزے باقی رہ گئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 کی رات کو ہمارے ساتھ قیام کیا اور اتنی لمبی قرات کی کہ 1/3 رات گزر گئی. پھر 24 رات کو آپ نے ہمارے ساتھ قیام نہ کیا. پھر 25ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی. تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آج آپ ساری رات ہی قیام کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ امام قیام سے فارغ ہو جائے تو اس کے لیے پوری رات کے قیام کا اجر لکھ دیا جائے گا. پھر 26ویں رات گزر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام نہ کیا. پھر 27ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام کیا اور اپنے گھر والوں اور اپنے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کو بھی بلا لیا اور اتنا لمبا قیام کیا کہ ہمیں سحری کے فوت ہو جانے کا خطرہ لاحق ہونے لگا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں نماز تراویح پر ہی اکتفا کیا اور اس کے بعد نماز تہجد نہیں پڑھی، کیونکہ سحری تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح پڑھاتے رہے، اور اگر اس میں اور نماز تہجد میں کوئی فرق ہوتا یا دونوں الگ الگ نمازیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے بعد تہجد پڑھ لیتے. لہذا رمضان میں تراویح ہی نماز تہجد ہے، اور عام دنوں میں جسے نماز تہجد کہتے ہیں وہی نماز رمضان میں نماز تراویح کہلاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ محدثین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی حدیث کو کتاب التراویح میں روایت کیا ہے. اس لیے اسے نماز تہجد مراد لینا اور پھر اس میں اور نماز تراویح میں فرق کرنا خطاً صحیح یا درست نہیں ہے. کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ یہ سوال بھی میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے. ہم نے موطا اور ابن شیبہ کے حوالے سے اسائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اثر نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 رکعت پڑھا
پڑھانے کا حکم دیا ہے۔ امام مالک نے جہاں یہ اثر روایت کیا ہے وہاں اس کے فوراً بعد ایک دوسرا اثر بھی لائے ہیں جس کے الفاظ یوں ہیں، یزید بن رومان بیان کرتے ہیں کہ لوگ عہد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رمضان کے دوران 23 رکعت پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ اثر منقطع یعنی ضعیف ہے کیونکہ اس کے راوی یزید بن رومان نے عہد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا ہی نہیں، اور اگر اسے بالفرض صحیح بھی مان لیا جائے تو تب بھی پہلا اثر رائج ہے، کیونکہ اس میں یہ بات ہے کہ حضرت عمر نے 2 صحابہ اکرام کو 11 رکعت نماز پڑھانے کا حکم دیا، جبکہ دوسرے اثر میں یہ ہے کہ لوگ عہد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 23 رکعت پڑھا کرتے تھے، لہذا جس کام کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ہے وہی رائج ہوگا کیونکہ وہ سنت کے مطابق ہے۔ آئیے ایک اہم چیز بھی دیکھتے ہیں، صدقہ کرنا اور دیگر نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا کتنا ضروری ہے۔ رمضان المبارک میں صیام و قیام کے علاوہ حسب استطاعت صدقہ بھی کرنا چاہیے اور نیکی کے کام کثرت سے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں خیر کے تمام کاموں کی طرف سبقت لے جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کے کام کیا کرتے تھے، اور آپ سب سے زیادہ خیر کے کام رمضان المبارک کے ماہ میں کرتے تھے، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے اور حضرت جبرائیل آپ سے رمضان المبارک کی ہر رات کو ملتے، اور دوران ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن مجید سناتے، لہٰذا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ جلدی کرتے ہوئے خیر کے کاموں کی طرف سبقت لے جاتے۔ خاص طور پر روزے داروں کی افطاری کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزے دار کو ملتا ہے، اور خود روزے دار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ایک اور اہم کام کرنا ہے، وہ ہے تلاوت قرآن۔ رمضان المبارک میں جن اعمال صالحہ کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے ان میں سے ایک عمل تلاوت قرآن مجید ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا ہے وہاں اس کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ اس نے اس ماہ میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، جو کہ لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا رمضان المبارک سے گہرا تعلق ہے، اس لیے اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ماہ میں اس کا خاص اہتمام فرماتے اور رمضان المبارک کی ہر رات حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید سناتے، جیسا کہ ہم صحیح بخاری کی حدیث کے حوالے سے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، اور تلاوت قرآن مجید کے فضائل میں یہی فضیلت کافی ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر میں ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ واضح رہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس میں تدبر اور غور و فکر بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ کتاب اسی لیے اتاری ہے کہ اسے پڑھا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے اور اسے اپنا دستور حیات بنایا جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ صاد میں ارشاد فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یعنی کتاب بابرکت ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کرے اور عقل مند اس میں نصیحت حاصل کرے۔
ایک اور کام جو رمضان المبارک میں مجھے اور آپ کو کرنا ہے، دعا، استغفار، ذکر، یعنی رمضان المبارک کے اہم اعمال میں سے ایک عمل روزے کے درمیان زیادہ سے زیادہ دعا، استغفار اور ذکر الہی کرنا ہے، کیونکہ روزے دار کی دعا ان دعاؤں میں سے ہے جو اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، 3 دعائیں رد نہیں کی جاتی، اپنی اولاد کے لیے والد کی دعا، روزے دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ ایک روایت میں ہے 3 دعائیں قبول کی جاتی ہے، روزے دار کی دعا، مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا۔ خاص طور پر افطاری کے وقت ضرور دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ وقت قبولیت کے اوقات میں سے ایک ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے شک روزے دار کی افطاری کے وقت ایک دعا ایسی ہوتی ہے جسے رد نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اور آپ دیکھتے ہیں روزے کے چند ضروری آداب و مسائل، یعنی نمبر 1، روزے کی نیت۔ فرض روزے کی نیت طلوع فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں، لیکن نفلی روزے کی نیت طلوع فجر کے بعد ظہر سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ طلوع فجر کے بعد کچھ کھایا یا پیا نہ ہو۔ واضح رہے کہ نیت کا تعلق دل سے ہے، لہذا دل ہی میں روزے کی نیت کی جائے، اور جہاں تک نیت کی وجہ الفاظ ہے وہ بصور دیگر ہم دیکھیں کہ اس کا تعلق تو یہ ہے کہ کسی حدیث سے کوئی دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ آئیے نمبر 2 دیکھتے ہیں، سحری کھانا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور دوسری حدیث میں یوں ارشاد فرمایا، سحری پوری کی پوری برکت ہے، اس لیے اسے مت چھوڑو اگرچہ کہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سحری تاخیر سے کھانا افضل ہے، جیسا کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری کھاتا، پھر جلدی جلدی آتا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ لوں۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف چلے جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا 50 آیت کی تلاوت کرنے کے برابر۔ اور اگر رات کو روزے کی نیت کر کے سو جائیں اور صبح سحری کے لیے بیدار نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں بغیر کچھ کھائے پیے روزہ مکمل کر لے تو روزہ صحیح ہوگا۔ اور اگر غسل واجب کی حاجت ہو اور سحری کا وقت کم ہو تو ایسی صورت میں وضو کر کے پہلے سحری کھا لی جائے اور بعد میں غسل کر کے نماز ادا کر لے، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت اس حالت میں بیدار ہوتے کہ آپ اپنے گھر والوں سے جمع ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے اور اس دن ان کا روزہ بھی رہتا۔ ایک اور چیز، جھوٹ، بہتان درازی، غیبت، چغلی، گالی گلوچ اور طعن و تشنے سے بچنا بہت ضروری ہے۔ روزے کے دوران ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل کو نہیں چھوڑتا تو اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ روزے کی حالت میں بےہودگی اور بے حیائی کو چھوڑنا بھی روزے میں شامل ہے۔ بس اگر تمہیں کوئی شخص گالی دے یا بدتمیزی کرے یا کچھ برا بھلا کہے تو تم کہو میں تو روزے میں ہوں، میں تو روزے میں ہوں۔ نمبر 4 بھی دیکھ لے، افطاری۔ آفتاب غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جب تک لوگ جلد افطاری کرتے رہیں گے وہ خیر کے ساتھ رہیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ افطاری تازہ کھجور کے ساتھ کی جائے، اور اگر تازہ کھجور میسر نہ ہو تو پانی کھجور سے کر لی جائے، اور اگر پانی کھجور بھی نہ ہو تو پانی سے ہی افطاری کر لی جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو پرانی کھجور سے کر لیتے، اور اگر پرانی کھجور بھی نہ ملتی تو پانی کے ساتھ چند گھونٹ پی لیا کرتے۔ افطاری کی دعا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئی اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ آخر میں اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہم سب کو اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جن کی وہ اس میں مغفرت کرتا ہے اور ان کی گردنیں جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔